الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اسٹیج پر تشریف فرما شہر پیلیر کے معزز و مکرم علماء کرام اور مسجد اقصی و دیگر مساجد سے تشریف لائے ہوئے شہر پیلیر کے تمام برادران اسلام، اللہ پاک کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے آج ہمیں اپنے پاک گھر میں بیٹھ کر کچھ قرآن کریم کی باتوں کو سننے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ آج دیکھیے کتنا بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی دل میں آپ حضرات کی توجہات کی برکت سے یہ بات آئی ہے کہ اگر ہم آج کی اس مجلس میں اس طرح بیٹھ کر دین کی بات سننے والی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو ایسی مجالس اور منعقد ہونے کے چانسز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی اور دینی مجالس میں ہماری شرکت کو یقینی بنائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگر ہم اپنی موت تک کم از کم، میں اپنی موت تک، آپ حضرات اپنی وفات تک کم از کم ہر مرتبہ جب بھی آپ کو کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، تو امید ہے کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے ان کو توفیق مل جائے مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کچھ دیر دین کی بات سننے کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے بڑوں نے کچھ نیکیاں کی ہیں، کچھ قربانیاں دی ہیں، اس کی وجہ سے آج ہم لوگ مسجد میں چین سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم لوگ بھی کچھ قربانی دیں، کچھ اللہ کا شکریہ ادا کریں، ممکن ہے کہ آئندہ آنے والی نسل کے لیے ہمارا کوئی عمل توشہ بن جائے۔ تو آج سے یہ ارادہ کر لیجئے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہوئی ہے اس پر شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ہم سب کو اللہ پاک نے ایمان والا بنایا ہے۔ دیکھو میرے ساتھ دیالو پروان
آج کل سب ڈپلیکیٹ زمانہ ہے. پلاسٹک باٹل میں پانی پینا، پلاسٹک پلیٹ میں کھانا کھانا، پلاسٹک کھٹورے میں میٹھا کھانا، سب یوز اینڈ تھرو. آج کا زمانہ کیا ہے؟ یوز اینڈ تھرو کا زمانہ. ہم زمانے میں جس طرح کی چیزوں کو دیکھیں گے اور اس زمانے کے پیچھے چلے جائیں گے تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ زمانہ ہم کو یوز اینڈ تھرو کر دے گا. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پیچھے جانا ہوگا. میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، آج سے 2500 سال پہلے کا ایک حصہ ہے. کتنے ہزار سال پہلے؟ 2500 سال پہلے کا. کم از کم اتنا پرانا یہ قصہ ہے. اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے کس کو؟ 2500 بعد والے مجھے اور آپ کو سنا رہا ہے. اور دنیا جب تک قائم رہے گی تب تک کے آنے والوں کو یہ آیت پڑھ کر کے سنائی جاتی رہے گی. اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت فرمائی ہے اس کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے. ان میں سے 313 پیغمبر سب سے بڑے مرتبے والے. ان 313 میں 10 پیغمبر اور گریڈ والے. ان 10 میں سے 4 پیغمبر اور گریڈ والے ہیں. ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے. بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. تو ان کی اولاد کے بارے میں آپ کا میرا کیا خیال ہے؟ وہ بھی کس قدر نیک ہوں گی، وہ بھی کس قدر جلیل القدر مرتبے والے ہوں گے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسی طرح اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نصیحت فرمائی. حالانکہ تینوں کون ہیں؟ پیغمبر ہیں. اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر، اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر، اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں. اور اسی طرح جو سلسلہ چلتا گیا، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سب پیغمبروں کا سلسلہ ہے. کم و بیش بعض علماء فرماتے ہیں 24,000 سے زیادہ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے. کتنے ہزار بھائی؟ 20,000. بعض لوگ تو اور زیادہ بتاتے ہیں یا کچھ کم بتاتے ہیں. بہرحال ہزاروں کی تعداد میں ان کی نسل میں پیغمبر ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم لوگ نہ مرو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری موت آئے تو کس حالت میں آنی چاہیے؟ ایمان کی حالت میں آنی چاہیے، مسلمان ہونے کی حالت میں آنی چاہیے. آپ اندازہ لگائیے ایمان کا، اسلام کا کتنا بڑا درجہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی وفات کا وقت آیا تو یدھا راجا تدا پرجا تیلگو میں بولتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح نصیحت فرمائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی 12 اولاد کو سامنے کھڑا کر دیا. موت کے وقت، وفات سے پہلے کی بات ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں مین روڈ میں ہے سو گھر وہ بڑی بیٹی کو، یہاں پیچھے قبرستان کا ہے سو جگہ وہ چھوٹے بیٹے کو، وہ بینک میں ہے نا کمائی سو پیسہ سود کا پورا حرام کا جمع کر کو رکھے ہیں نا 20 لاکھ بیلنس وہ چھوٹے بیٹے کو.
باقی 50 و 100 بھی میری جوروں کو، یہ سب حساب کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنی وفات کے وقت 12 بیٹوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں، میری زندگی میں تو تم سب مسلمان بن کر کے ہو، نماز پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، بتاؤ میں اگر مر گیا، میرے مرنے کے بعد تم مسلمان بن کر کے رہو گے یا کفر میں مل جاؤ گے؟ بتاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے اپنی اولاد سے، تو تمام اولاد نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، ابا جان ہم آج بھی آپ کے دین پر ہیں، آپ کے دادا کے دین پر ہیں، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی ہم اسی دین پر قائم رہیں گے، باپ دادا کے دین پر، دین اسلام پر ہی قائم رہیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کو 2500 سال پہلے کے قصے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو 2500 سال تو بہت لمبا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا ایک قصہ سنیں گے آپ لوگ۔ 70 سال پہلے کا ایک واقعہ۔ ملک یمن میں ایک کافر بادشاہ رہتا تھا، اس کا نام یوسف ذو نواس۔ 70 سال پہلے کا یہ قصہ ہے، حضور کی پیدائش سے پہلے۔ وہ کافر بادشاہ تھا، بڑا ظالم بھی تھا۔ اس کے پاس ایک کاہن تھا۔ کاہن کا مطلب جو ہاتھ دیکھ کر کے یا ستاروں کو دیکھ کر کے جوتش بتاتا ہے۔ ہمارے عورتیں جیسے طوطے والے کا نجاک بیٹھ جاتی نا، بے شرم ہے، شرم و حیا کچھ نہیں ہے۔ دہلیز کے سامنے کوئی آ گیا بنگڑی بیچنے والا، اس کے ہاتھ میں ہماری عورتیں ہاتھ دے دیتے ہیں، چلو تو پینا بھائی، تو پینا میرے ہاتھ میں بنگڑی۔ اس قدر بے شرم ہماری عورتیں، کوئی شرم و حیا نہیں، سب کے ساتھ میں، سب کے سامنے چہرہ کھولتی ہیں، ہاتھ دیتی ہیں، پھر بولتی ہیں کہ میری بیٹی خراب ہوگی۔ کیسے خراب نہیں ہوگی؟ گائے کے پیٹ سے گائے کا بچہ پیدا ہوگا، یہ شیطان ہے تو اس کی بیٹی بھی شیطان نہیں بنے گی، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو بہرحال کاہن تھا، وہ ایک بڑا ستاروں کا علم جاننے والا اور جادو کا علم جاننے والا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ، آپ کیا کیجئے، ایک انٹیلیجنٹ نوجوان مجھے دیجئے، میں مرنے والا ہوں، میں مرنے سے پہلے اس کو میرے پاس جو فن ہے وہ دینا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک لڑکے کو تلاش کیا گیا، بڑا انٹیلیجنٹ، عبداللہ ابن تامر اس کا نام ہے۔ اس کو تلاش کیا، اس سے کہا کہ تم روزانہ اس کاہن کے پاس جا کر کے جادو اور کہانت اور جوتش سیکھ کر کے آنا۔ وہ بچہ ڈیلی جاتا گیا۔ راستے میں کیا تھا، کاہن کا گھر جس راستے پر ہے اسی راستے میں درمیان میں ایک اللہ کے ولی کا گھر بھی تھا۔ اس زمانے کا ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ حضور سے پہلے کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ یہ لڑکا نوجوان جاتا تھا تو راستے میں وہ اللہ والے مل گئے، حضرت سے ملاقات ہو گئی۔ اولیاء اللہ کی زیارت ہو جائے تو دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اس نوجوان نے اس ولی کے پاس 5-10 منٹ گزارنا شروع کر دیا۔ اب اولیاء اللہ کے سینے میں جو ایمان کی آگ ہے وہ خاموش تھوڑے رہے گی۔ اس نے کیا کیا، اس نوجوان کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ یہ نوجوان اس اللہ کے ولی کی باتیں سن کر مسلمان ہو گیا۔ وہاں جا کر جادو سیکھتا تھا، بادشاہ کا حکم ہے نہیں تو کاٹ دیں گے۔ واپس آتا تو پھر اللہ والے کے پاس جاتا، ایک نظر حضرت کو دیکھ لوں پھر گھر چلا جاؤں گا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، ادھر سے جاتے ہوئے اللہ والے کے پاس 5-10 منٹ رکتا تو وہاں جادوگر کے پاس پہنچنے میں 5-10 منٹ کی تاخیر ہو جاتی تھی تو وہ جادوگر اس بچے کو مارتا پیٹتا تھا۔
واپس آتے ہوئے وہ نوجوان اس اللہ والے کے پاس دوبارہ 5-10 منٹ بیٹھتا اور پھر گھر پہنچتا تو وہاں پہنچنے میں 5-10 منٹ تاخیر ہو جاتی تو وہاں اس کے ماں باپ بچے کو مارتے. بچہ مار کھانے کے لیے تو تیار ہے، ایمان کی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ والے کی صحبت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آج ہماری بچیاں وہ موبائل کے سامنے، ٹک ٹاک کے سامنے اور ایک کیا کیا کی اپلیکیشن ہی اس کے سامنے بیٹھ گئے تو ماں باپ کی بات بالکل نہیں سنتی. اذان ہو رہی ہے مسجد میں لیکن یہاں لڑکی کے موبائل ہاتھ میں، موبائل میں گانا چل رہا. گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہاتھ سے موبائل چھوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا. ایک ہاتھ میں جھاڑو ہے تو دوسرے ہاتھ میں موبائل. ان کی امی کیا تو کم، ایک ہاتھ میں چمچہ ہے تو دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے. کہتے کہ بائکا کو ونٹ روم میں، کچن روم میں موبائل رکھ کر کھانا پکاتے پکاتے وہ جو وہاں کا وہ گیس سلنڈر کی آگ ہے اس نے بیٹری کو پکڑ لیا، چہرہ جلا لیا ہے عورتوں نے. کتنے سارے ایسے واقعات ہیں. وہ لڑکا نوجوان روزانہ مار کھانے کو تیار ہے، ایمان کی بات چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں. سنتا تھا، آتا جاتا. ایک مرتبہ کیا ہوا، راستے میں ایک شیر آ کر کے بیٹھ گیا. ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے، ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، سب لوگ پریشان. یہ نوجوان وہاں سے جا رہا تھا اپنے گھر، اس نے دیکھا شیر بیٹھا ہوا. ایک پتھر ہاتھ میں لیا اور کہا، اے اللہ، میں آج آزمانا چاہتا ہوں وہ اللہ والے جو تھے راہب، ان کا دین صحیح ہے یا جادوگر کا دین صحیح ہے. اگر جادوگر کا دین صحیح ہے میں یہ پتھر مارتا ہوں، یہ شیر نہ جائے. اگر اس اللہ والے کا دین صحیح ہے تو میرے اس پتھر مارنے سے شیر یہاں سے چلا جائے. چنانچہ اس نے اللہ کا نام لیا اور دعا مانگ کر کے پتھر مارا تو شیر اٹھ کر کے چلا گیا. تو اس کے دل کو اطمینان ہو گیا کہ میرا جو راہب ہے، استاد ہے، اللہ کا ولی، اسی کا دین صحیح ہے، باقی جادوگر کا اور بادشاہ کا دین صحیح نہیں ہے. یہ دیکھ کر کے لوگوں کے اندر اس بچے کے بارے میں چرچا ہو گیا، بڑا کمال کا بچہ ہے یہ. راستے میں بیٹھے ہوئے شیر کو ایک چھوٹا سا کنکر لے کر کچھ پڑھ کر پھینکا تو بھاگ گیا. ایک نابینا آ گیا دیکھ کر کے، ارے بھائی نوجوان رکو رکو، میری آنکھیں چلی گئی ہیں، میں بچپن سے اندھا ہوں، میری آنکھوں میں بینائی آ جائے، دعا کر دو، جو تم منتر انتر کرتے ہو وہ کر دو. تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں تمہاری آنکھوں کو ٹھیک ہونے کے لیے دعا ضرور کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو نابینے نے شرط مان لی. نوجوان نے دعا مانگی اور اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ صحیح ہو گیا، بینا ہو گیا، آنکھوں کے اندر روشنی آ گئی، وہ نابینا بھی مسلمان ہو گیا. یہ دیکھ کر کے پورے شہر کے اندر ہلہ مچ گیا کہ عجیب سا نوجوان آیا ہے، اس کے پاس کمال کا ٹیلنٹ ہے. ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے کیا کیا، یہ راہب کو بلوایا، نابینا کو بلوایا، نوجوان کو بلوایا. راہب کو قتل کروا دیا، نابینا جو تھا بینا ہو گیا تھا اس کو بھی قتل کروا دیا، اور اس نوجوان کے بارے میں آرڈر دیا کہ بہت بڑا فتنہ مچانے والا ہے، اس کو لے جا کر کے پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا دو. سپاہی لے گئے پہاڑ سے نیچے گرانے، لیکن شام کے وقت میں نوجوان گھر واپس آیا. بادشاہ نے دیکھا کیا بات تو واپس آیا؟ کہنے لگا مجھے جو گرانے گئے تھے وہ خود گر گئے، میں زندہ بچ گیا. بادشاہ نے دوبارہ سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کو لے جا کر کے سمندر میں ڈبو دو. اس کو لے گئے کشتی میں، سمندر میں ڈالنا چاہا، وہ خود سمندر میں ڈوب کر کے مر گئے. نوجوان کو کچھ نہیں ہوا، وہ واپس زندہ آ گیا. بادشاہ حیران پریشان، اس کو کس طریقے سے مارا جائے؟ تو اس نے کہا مجھے تم ہرگز نہیں مار سکتے الا یہ کہ میں جیسے کہوں ویسے کہنا ہوگا.
کیا کہنا ہے بولو؟ کہا تیر نکالو اور بسم اللہ ربی یہ کہہ کر کے مجھے تیر مارو کہ اللہ میرا رب ہے، یہ بول کر کے تیر مارو گے جب میں مروں گا۔ بادشاہ نے نہیں مانا، بہت تیر چلایا، بہت کوشش کی، ایک تیر سے بھی اس کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اس کے جسم کے قریب وہ آتا اور ادھر ادھر وہ تیر چلا جاتا۔ بالآخر بادشاہ مجبور ہو کر کے اس بچے نے جو کلمہ بولا ہے وہ پڑھ کر کے تیر چلایا تو اس کے یہاں کوکھ پر آ کر کے وہ تیر لگا، جس سے وہ بچہ وہیں شہید ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر کے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس منظر کو دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں اسلام کو قبول کیا۔ بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا کہ ہم تو ایک سے نمٹنا چاہ رہے تھے، یہاں تو ہزاروں تیار ہو گئے۔ ایک ایمان والے سے ہزاروں کے دلوں میں ایمان کی چنگاری بیدار ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیلیر شہر کے اندر اگر ایک ایماندار عورت ہوگی، ایک ایماندار کوئی نوجوان لڑکی ہوگی، اس ایک لڑکی کی بدولت جو بھی اس سے رابطے میں رہیں گے، جو بھی اس سے تعلق میں رہیں گے، ان کے اندر بھی ایمان کی چنگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان والے کی یہ برکت ہے، یہ طاقت ہے۔ بہرحال اس کو دیکھ کر بادشاہ بہت غصے میں آ گیا اور بادشاہ نے اعلان کیا، اگر تم لوگوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، واپس تم کفر میں نہیں آئے تو تم سب کو میں قتل کروا دوں گا۔ سب نے کہا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام سے پھرنا ہمیں تیار نہیں۔ چنانچہ وزیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدواؤ، گڈھے بڑے بڑے، اور اس میں آگ لگاؤ، ان تمام کو لے جا کر کے آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ آگ جلائی گئی بڑے بڑے گڈھوں میں، اور ان سب کو لے جا کر کے آگ میں ڈالا گیا، اور ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھا جاتا رہا، بتاؤ آگ میں کودو گے یا اسلام سے پھر جاؤ گے؟ زندگی چاہتے ہو اسلام سے پھر جاؤ ورنہ آگ میں ڈال دیں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے 12,000 آدمیوں کو آگ میں پھینکا، ایک نے بھی پیٹ نہیں پھیرا۔ کہتے بھائی 12,000 آدمیوں نے آگ میں کودنا پسند کیا، ایک نے بھی پیٹ نہیں پھیرا۔ صرف ایک عورت تھی، وہ تھوڑا ہچکچا رہی تھی کودنے کے لیے۔ سپاہیوں نے پوچھا کیا بات ہے، اسلام سے پھرنا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں، میں تو آگ میں کودنا ہی پسند کرتی ہوں، لیکن میری گود میں ایک بچہ ہے، اس کا کیا قصور بیچارے کا، میں اس کا کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس وقت وہ بچہ بول پڑتا ہے، امی جان تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سمیت اپنے سینے میں لگا کر آگ میں کود جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا، گود کے بچے نے گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود کے بچے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونا بیان کیا۔ تیسرا یہ چھوٹا بچہ ہے گود کا جس نے بات کی ہے۔ سب کود گئے لیکن کسی نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے بچے کود جاتی ہیں انگار میں، آج ہمارے بچے کود جاتی ہیں کہ بھائی خالی وہ 5 kg کے چاول کے واسطے برا سمجھو نکھو، میں منکھو گھر کو ہونا تو لکھ کو دے آلتی، ریشن کارڈ کے واسطے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ خالی 5 کلو چاول کے واسطے ہماری عورتیں برقع پہننے کا ٹائم نہیں ہے تو بھی بے پردہ ہو کر جا کر کے وہ 5 kg چاول لے کر کے آتی ہیں۔ شرم و حیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اپنا ضد پورا کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، لیکن اپنا ضد چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایمان کی کوئی قیمت نہیں، اسلام کی کوئی قیمت نہیں، حیا شرم ماں باپ بڑا چھوٹا کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے 12,000 آدمیوں کو آگ میں ڈالا، بڑی قربانی ہے نا ان 12,000 لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ کیا ویسے ہی دیکھتا ہے؟
اللہ نے کیا کیا؟ ملک الموت کو حکم دیا، اے ملک الموت، آگ ان کے جسم کو لگنے سے پہلے ان کی روحوں کو قبض کر لے۔ آگ ان کے جسم کو ابھی ٹچ بھی نہیں ہوئی، ان کی روحوں کو اللہ نے لے لیا ملک الموت کے ذریعے۔ سارے جو جسم آگ میں گرے وہ سب لاش تھے، ان کے اندر جان نہیں تھی۔ اس طرح اللہ پاک نے ایمان کی خاطر قربانی دینے والوں کو نوازتا ہے، اس طریقے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ 12,000 آدمیوں میں سے ایک کو بھی تکلیف نہیں ہوئی، اور وہ جو آگ جس میں 12,000 لوگوں کو یوسف ذو نواز بادشاہ نے ڈلوایا تھا، وہ آگ پھیلتی گئی، پوری اس کی سلطنت کے علاقے کو کھا گئی۔ بادشاہ اس آگ سے بچ کر بھاگتا گیا اور دریا میں اپنے آپ کو ڈبو دیا، اسی میں غرق ہو کر کے مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حضور کی عمر کتنی بھائی؟ 60 پر 3 سال، 70 پلس 63، 133۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 2 سال، 135۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ اس زمانے میں ملک یمن کے گورنر نے کہیں نالے وغیرہ کھدوانے کا کام شروع کیا، تو وہاں قبر میں اس نوجوان کی لاش ملی۔ 135 ایئرز کے بعد بھی اس نوجوان کی لاش ایسی ہے جیسے کہ ابھی دفن کیا گیا۔ اس کے بال بھی کیا ہیں؟ زندہ ہیں بالکل، ناخن بھی ہیں۔ حتیٰ کہ بادشاہ نے تیر چلایا تو جہاں اس کو چوٹ آئی تھی، ہاتھ بچے نے رکھا ہوا ہے، اس کو ایک ملازم نے ہٹایا تو خون بہ رہا، پھر ہاتھ رکھا تو خون بند۔ شہید ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، تو زندہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا ملک یمن کے گورنر نے، حضرت یہاں پر ایک لاش ملی ہے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ آج ہماری نوجوان لڑکیاں ہاتھ میں بوائے فرینڈ کا نام لکھوا رہی، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ موبائل سکرین میں بوائے فرینڈ کا فوٹو، اس کی آئی ڈی، اور فیس بک میں جو اس نے لگایا، انسٹاگرام میں جو لگایا ہے وہ فوٹو ہماری بچیوں کے موبائلوں میں، بدن میں ادھر ادھر لکھوا رہی ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ ربی اس کی انگوٹھی میں لکھا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ لاش عبداللہ ابن تعمیر کی ہے، یہ اسی طرح اسی جگہ دفن کر دو اور اس کی حفاظت کرو، باقی کام آگے سے شروع کرو۔ 135 سال کے بعد بھی ان کی لاش زندہ ہے۔ آج بھی جا کر آپ کھود کے دیکھیں گے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اسی طرح شہیدوں کے جسموں کو زندہ رکھتا۔ تو اللہ نے اتنے پرانے سال کے واقعات کو قرآن میں کیوں بیان کیا؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ویسے ہی مولوی صاحب پڑھ لینا ہوتا خالی تراوی میں پورا قرآن پڑھ لینا اس کے واسطے یہ اللہ نے 2500 سال پہلے کے واقعات، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے ایمان افروز واقعات قرآن میں کیوں بیان فرمایا؟ وہ اس لیے بیان کیا تاکہ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، ہم اپنے آپ کو جانیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم غیر مسلم نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو خدا ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو اس ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اس ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔
یہ بات ہمیں اپنی اولاد کو سکھانے کی ضرورت ہے. یہ بات ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. کل قیامت میں آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے آپ مفتی صاحب ہوں، چاہے آپ حاجی صاحب ہوں، چاہے آپ مسجد کے متولی ہوں، ممبر ہوں، جماعت کے امیر صاحب ہوں، پورے شہر میں سب سے زیادہ تہجد پڑھنے والے ہوں، آپ کو کل قیامت میں اس وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا کہ آپ بڑے نیک تھے. نہیں، آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، مجھے بھی نہیں چھوڑا جائے گا. مجھ سے سوال ہوگا میری اولاد کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا. یہ نہیں فرمایا تم اپنی اولاد کو فلم دیکھنے سے بچاؤ، گانا بجانے سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، حرام خور، یہ سب پورا لسٹ نہیں سنایا. ایک لفظ بول دیا، 2 حرف، نارن، بس. مطلب کیا؟ جو بھی کام ایسا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو، اس کام سے اپنی اولاد کو بچاؤ. جس کام سے وہ بچی جہنم کو جا سکتی ہے، جس کام سے وہ بچہ جہنم کا مستحق بن سکتا ہے، اس کام سے بچانا آپ کا، میرا، سب کا فرض ہے. صرف میں نماز پڑھ لوں گا تو بخشا نہیں جاؤں گا، میرا ایمان بچ جائے تو میں بخشا نہیں جاؤں گا. ہمارے نوجوانوں کی فکر کرنا، اولاد کی فکر کرنا، بچیوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی اور بھائیوں کی، سب کی فکر کرنا. آج کل کے حالات کس قدر برے ہیں آپ کو معلوم ہے. ہمارے علماء پورے ملک کے جو سرویئرس ہیں، پورا ملک ان کے سامنے رہتا ہے. ان کی راتیں بالکل وہ سوتے ہی نہیں ہیں. کیسے عجیب و غریب حالات سے آج ہم لوگ گزر رہے ہیں. ہر جگہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر جگہ مسلمانوں کی بیٹی بہنوں کی عزتوں کو لوٹنے کے لیے کھلے عام پلان بنائے جا رہے ہیں. پوشیدہ نہیں، پوشیدہ کرنے کا زمانہ گیا، کھلے عام پلان بنائے جا رہے ہیں. روزانہ میں اور آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی دھمکیاں آمیز ان کی تقریریں ہیں. اس کے باوجود ہم بے پرواہ ہیں. بچیوں کو 10-10 ہزار کا، 20-20 ہزار کا، 50-50 ہزار کا موبائل دلا کر کے رکھا ہے. میری بچی بڑی اچھی بچی، کیا حضرت فاطمہ کی بہن ہے، وہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے، رابعہ بصریہ ہے کیا؟ جس زمانے میں آپ ہیں اسی زمانے وہ ہے. آپ کا زمانہ تو اچھا تھا، ریڈیو کا زمانہ، بیل گاڑی کا زمانہ ہے کہ نہیں؟ جب آپ جوان تھے، اب آپ بوڑھے ہو گئے، اب کا زمانہ کس قدر بگڑا ہوا ہے، اور آنے والا زمانہ اور کتنا بگڑے گا. اگر ہم نے اپنی موجودہ نسل کی فکر نہیں کی تو آئندہ آنے والی نسل ہمیں نہیں بخشے گی. اگر ہم نے اپنی نسل کی حفاظت نہیں کی تو ہرگز یہ امید نہ کریں کہ ہماری قبر پر کوئی آ کر کے پورے زندگی میں کبھی ایک دعا تک کرنے والا ہو. ہماری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی ملے گا یا نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. آنے والے حالات اس قدر خراب ہیں. ہماری بچیوں کا ایمان چھینا جا رہا ہے. باضابطہ پلان کے تحت ہماری بچیوں کے نمبروں کو ٹریک کیا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری بچی کو میں نے ایک موبائل دلوایا؟ کیوں بھائی؟ کیا کی ضرورت؟ حضرت اسکول کو جاتی آتی، ٹھیک ہے آپ نے دلوایا، لیکن وہ نمبر کتنے جگہ پہنچتا ہے آپ کو کیا معلوم ہے؟ واٹس ایپ کا وہ نمبر، فیس بک کی وہ آئی ڈی کہاں کہاں پہنچتی ہے آپ کو کیا معلوم ہے؟ فیس بک پر کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ فیس بک کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے؟ لڑکی جو ہے
بڑی عمر والی ہے، لڑکا چھوٹی عمر والا ہے، لیکن فیس بک میں تعلق ہو گیا، اور دونوں کیا ہے 20 سال سے کم ہے دونوں کی عمر، دونوں کا تعلق کس میں ہو گیا؟ فیس بک میں ہو گیا، اور ان کی شادی ہو گئی، لڑائی جھگڑا مارنا توڑنا تک آ کر کے بالآخر شادی ہو گئی۔ بڑی عمر والی ہے لڑکی اور لڑکا چھوٹی عمر کا، دونوں کا رشتہ، اب کون بھائی رشتہ جوڑا سو فیس بک، بروکر کون بھائی؟ بروکر کا نام کیا؟ فیس بک، گوگل۔ بڑے میں دیکھتے تھے پہلے رشتہ، اب فیس بک دیکھ لیتا ہے رشتہ۔ ہماری لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے باضابطہ دشمنان اسلام نے فیس بک پر آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں ہمارے مسلمانوں کے ناموں سے، اور باضابطہ پیسہ سپلائی کیا جا رہا ان نوجوانوں کو کہ تم اگر لڑکی کو چاٹ شروع کر دو گے، کسی مسلمان لڑکی کا چاٹ اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ہمیں دکھاؤ گے تو اتنا پیسہ تم کو ملے گا۔ اگر تم اس سے بات کرتے کرتے اپنی جال میں پھنسا لو گے، لو وغیرہ تک آ جاؤ گے تو اتنا پیسہ ملے گا۔ اگر تم اس کو بھگا کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو اتنا پیسہ، شادی کر لو گے تو اتنا پیسہ، شادی ہو جانے کے بعد اگر تمہارے اوپر کوئی کیس کرتا ہے تو ہم تمہارے پیٹھ پیچھے کھڑے ہو کر کے سپورٹ کرنے والے ہیں، اور تم زندگی کیسے گزارو گے، ریشن کا خرچہ، گھر کا، سب ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس قدر پلاننگ کے ساتھ چل رہا، اور ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ کہیں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، کہتا دیتی جی ہمارے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں منکھالے کو آیا ہے، فلاں یونیورسٹی میں MCA پڑھ کو آیا ہے، ہمارا بچہ کوئی انٹرنیشنل، اب کیا بولنا میں، ہمارا بچہ انٹرنیشنل ہے مانگنے والا، منکھوگر کو بولے تھا اچھا دستا نہیں، تمہیں کہتا دیتی تمہاری بیٹی کو شادی کر لینا تو کہتا دیتی۔ اس طرح اگر ہم کریں گے، بیچاری غریب بچیوں کی شادیاں تنگ ہو جائیں گی یا نہیں ہو جائیں گی؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کا BP ڈاؤن ہوتا جا رہا، شوگر لیول ختم ہوتا جا رہا، یہ مفتی صاحب بیانچ ختم کرتے نہیں، منجے بیان نکو حضرت نکو، میں باہر جا کھا لے گا، تم جاتی نہیں جاتی بولو، جاتی نہیں جاتی بھائی بول، جاتے نہیں آپ لوگ؟ اگر BP ڈاؤن ہونے کا وقت آ گیا تو جاتی نہیں جاتے؟ کہتے جبرائیل علیہ السلام کو بیان کرتے رہے تو بھی نہیں بھائی میں ذرہ کھا لے گا تو، ایک چاکلیٹ کی، سموسا کی، نہیں تو میں ہانچ کر جاتی۔ تو جسم کی وہ خواہش ہے، اسی طرح وقت پر اگر شادی نہ کری آپ نے تو اس کی جسم کی جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ لڑکی ایمان چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ لڑکی ایمان چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے، اور چلی جاتی ہے غیروں کے ساتھ۔ اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آنکھ کھول کر کے، اپنی بچیوں کی نگرانی نہیں کرتے۔ ہماری بچی گھر میں برقع ڈال لے گئے تو واپس برقع ڈال لے ایک آتی حضرت، ایک دم پردے والی حضرت، وہ برقع بھی کیسا رہتا، وہ برقعے کو اور ایک برقع پہنانا، ایسا برقع رہتا، پورا جسم وہ برقعے میں دستا رہتا، وہ برقعے کو اور ایک برقع پہنانا، ایسے برقعے پہن کر کے جا رہی ہیں۔ وہ بچوں کو چھوڑو، ان کی امیاں مرنے والے ہیں، BP شورا ان کو آ گئے ہیں، 3 بچے والی مائیں بن گئی ہیں، ان کو بھی آ کو ڈیزائن والے ہونا، اور ان کو دیکھ کر ان کی بچیاں اور تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ یہاں سے وہ برقع پہن کر کے جا رہی ہے، کالج میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا معلوم؟ آپ تو ہوٹل میں چائے بیچ رہے ہیں، آپ تو مزدوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بیوپار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ کالج میں کیا ہو رہا ہے، کون اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو موبائل گفٹ کون کر رہا ہے، اس کے موبائل میں انٹرنیٹ کا چارج کون کروا رہا ہے، کبھی نوٹ بک دیتا ہے گفٹ میں، کبھی صرف سلام کرتا ہے، کبھی راستے میں صرف مسکرا رہا ہے، یہ سب پورا پلاننگ کے تحت چل رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ بہت بھولا اگر کوئی ہے تو ہمارا مسلمان ہے، حالانکہ مسلمان تو سب سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے۔ ایمان والے کو کبھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ہم اگر دھوکے میں پڑ رہے ہیں تو مطلب کیا، سن لیجئے گا، ایمان والا کبھی دھوکہ نہیں دیتا
اور دھوکہ نہیں کھاتا. اگر ہم دھوکے میں آ گئے مطلب کیا؟ ہمارا ایمان ابھی کمزور ہے. اور ہمیں بیانہ کر لے پھر لے دے میں بڑا مضبوط ایمان والا، بڑا پکا دیندار مسلمان. ہماری بچیوں کا ایمان چھینا جا رہا ہے. انٹرویل کے اندر اور کھانے پینے کے جو وقفے ہیں ان میں ہماری بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈالنا. اور کیا میں مسجد میں بیٹھ کر کے آپ کو بتاؤں، شادی کے بعد ہونے والے جو کام ہیں ان میں سے بس آخری کام کے علاوہ اس سے پہلے کے سارے کام ہو رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں. بہت برا ماحول ہے کالجز کا، یونیورسٹیز کا. آنکھوں سے جن نوجوانوں نے دیکھا ہمیں بتایا وہ میں بتا رہا ہوں. وہ کہا کہ نیوز پیپر کی خبر نے، لائیو جنہوں نے دیکھا ہے. ہمارا بھائی بھی لیکچرر ہے، اس نے بھی دیکھا ہے، بتایا ہے. ایسے ایسے حالات ہیں آج کل، پہلے بھی تھے، آج کل اور زیادہ باضابطہ پیچھے سے سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے ایسے کرو. کوئی کچھ کہے تو ہم دیکھ لیں گے. اس ماحول میں بھی ہم اگر اپنی بچیوں کی فکر نہ کریں، بالکل ہم آرام سے اطمینان سے رہیں گے تو کیسا ہوگا؟ کبھی آپ نے اپنی بچی کو نماز کے بارے میں بتایا؟ کبھی آپ کی بیوی نے اپنی بیٹی کو نماز کے بارے میں بتایا؟ فضائل اعمال 5 منٹ پڑھ کر کے سنایا؟ یا مسجد میں آپ نے جو بات سنی گھر میں جا کر کے سنایا؟ نہیں سنایا. پورا گاؤں بیان کرتی، گھر میں آتے منچ منہ کے اوپر پلاسٹر، کچھ بھی نہیں بولتے. انہوں بھی ابا بھی موبائل لے لے کو آتی ہاتھ میں، کیا کی وہ سوپ لے لے گئے سکا. وہاں امی بھی آکو ایک ہاتھ میں چمچہ رہتا، ایک ہاتھ میں آکو موبائل رہتا، لے لے گاتی. بیٹی بھی آکو ایک موبائل لے لے کو، وہ کیا کی بڑا چپا آتا نا ٹیب، وہ لے لے کونے میں بیٹھ لی ہے دی. انہیں کیا کر رہی ہے آپ کو نہیں معلوم، باپ کیا کر رہا ماں کو نہیں معلوم، ماں کیا کر رہی ہے اس کو نہیں معلوم. سب ایک ہی جگہ ہے لیکن کسی کا کسی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے گھر بیٹھے چاند کی باتوں کو جانے گا لیکن پڑوسی کی اس کو خبر نہیں ہوگی. یہ حضور کی حدیث ہے، پکی حدیث. ان تواصل الاطباق، اطباق کا مطلب 2 کنارے، ایک مشرق ایک مغرب. مشرق میں بیٹھا ہوا آدمی مغرب کے بارے میں گھر بیٹھے بیٹھے جان لے گا لیکن پڑوس میں کیا ہو رہا کچھ پتا نہیں. آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بازو گھر میں کیا ہے نہیں معلوم، پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں رہتی. اور رات پورا ہوں ہاتھا رکھ لے کو ہوں کر لیتے رہتی. کوئی ضروری چیز دیکھا ٹھیک ہے، فالتو کی چیز موبائل میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کی آنکھیں اندر چلی جا رہی، وہ گیماں کھیلتے کھیلتے ہاتھاں جو ہے یہ خراب ہو رہے ہیں. حیدرآباد کا قصہ ہے، 14 سال کا بچہ گیم کھیل کر کے 26 لاکھ روپیہ گوا دیا. کتنے لاکھ بھائی؟ باپ سے بیٹے نے پوچھا ابا گیم کھیلنا ہے 5 منٹ موبائل دو. باپ ڈانٹ سکتا تھا لیکن ڈانٹا نہیں، بچہ ہے لے لو کھیلو. اب وہ کھیلتا گیا، اس میں پیسے ڈالے تو پیسے آتی، 100 ڈالا 100 آئے، 200 ڈالا 200 آئے، 400 ڈالا 400 آئے. ارے بہت آتے ہیں گھر کو. ایسا ڈالتے گیا کھیلتا گیا، ڈالتے گیا کھیلتا گیا. اب سامنے والے نے دیکھا کہ یہ جال میں پھنس گیا. مچھی کو کیا کرتی پکڑنا کا تو ذرہ وہ گل کو پکڑ لیے تو ذرا ڈھیلا چھوڑتی، وہ اور تھوڑا اندر پھنستی، پھر گھچٹتی، پھر چھوڑتی، پھر گھچٹتی، پھر چھوڑتی. آخر میں مچھلی کو آپ پکڑ لیتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس طرح اس نے گیم کھیل کر کے 26 لاکھ روپیہ باپ نے، جس کو کئی سالوں کی پسینے کی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو اس بچے نے گوا دیا گیم کھیل کر. یہ نوجوان موبائل میں پڑھ کر کے اپنی نگاہوں کو ناپاک کر رہے ہیں، گردن کی رگوں کو وہ کمزور کر رہے ہیں، کانوں کی سماعت کو خراب کر رہے ہیں، اسپائنل کارڈ کے اندر کمی کوتاہی آ رہی ہے. یہ نوجوان اسی طرح موبائل کے پیچھے پڑے رہیں گے، 40 سال کی عمر آنے سے پہلے یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے. پڑھنے لکھنے کا کچھ نہیں رہا ان کے پاس، اور ماں باپ کو بھی کوئی فکر نہیں ہے. ماں باپ بھی پیار میں محبت میں ان کو موبائل دلوا رہے ہیں.
لڑکیوں کو خاص کر کے دلوایا جا رہا ہے. میری بچی بہت اچھی بچی, میری بچی کیا بول لیتی, میری بچی کا تو تعریف کر لیتے سو, سر پر بٹھا لیتے سو. حالانکہ وہی بچی بعد میں چل کر جب آپ کے گھر کی عزت کو تباہ و برباد کرے گی, پھر کیا ہونے والا ہے. کتنے سارے ایسے واقعات ہیں کہ بچیوں کا ایمان چلا گیا, وہ غیروں کے ساتھ چلی گئیں تو ان کے ماں باپ نے اپنے آپ کو قتل کر دیا, خودکشی کر کے مر گئے. تو میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں, میری درخواست کیا پورے ملک کے علماء کرام کی یہ فکریں ہیں کہ نکاح کو آسان بنائیں, نکاح کو آسان بنائیں, جہیز لینا چھوڑیں اور لڑکیوں کی تعلیم صحیح طریقے سے دلوائیں. صرف برقع پہن کر جائے آئے اس سے نہیں چلے گا کام, بلکہ آپ کی نگرانی ہو, آپ خود جا کر چھوڑ کر کے آئیں اور وہاں بھی آپ کا کوئی نگران ہو, اور کو ایجوکیشن سے اپنی بچیوں کو بچانا ہے. ادھر مرد ہے ادھر عورتیں ہیں, دونوں ایک ساتھ پڑھ رہے, دونوں ایک ساتھ ایک کالج میں پڑھ رہے, اور رات میں آ کر موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ موبائل میں ہمارے نوجوان کیا کیا چیز دیکھتے ہیں. اب رات میں وہاں دیکھا, دن میں وہاں آ کر کے لڑکی کو دیکھا, تو وہ برداشت کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ کس قدر ناپاکی کا ماحول چل رہا ہے. اس کے باوجود ہم لوگ اپنی بچیوں کو کوئی ایجوکیشن دلوائیں, لڑکیوں کے لیے الگ جو اسکول ہوگا اس میں تعلیم دلوائیں. کالج میں بھی اگر پڑھوانا ہے تو خالص گرلز کالج میں ان کو پڑھائیں, لیکن مکمل نگرانی ہو, یہ کہاں کب جا رہی ہے کب آ رہی ہے, آپ خود چھوڑ کر کے جائیں, آپ خود لے کر کے آئیں, اور موبائل سے اس کو بچائیں, اور اس کا تعلق کس سے ہے کس سے نہیں ہے. مکمل نگرانی کریں گے تب جا کر کچھ ہم اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں, ورنہ بہت مشکل ہے. اور شادیوں کو آسان کرنا ہے, جہیز کو بالکل چھوڑنا ہے. اور ہماری بچیوں کو ہم بہت زیادہ پڑھاتے ہیں اور لڑکوں کو وہ کولی کے کام میں ڈال دیتے ہیں, سعودی بھیج دیتے ہیں زیادہ کا. تو اب ہمارے ایک لڑکا میرے پاس آیا, کم سے کم 25 لاکھ روپے کا مکان ابھی خریدا, اور بھی 10-20 لاکھ روپے اس کے پاس ہے پیسہ, لیکن اس کو لڑکی نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, بس سعودی ریٹرن ہے. بس لڑکیاں جو ہے بہت زیادہ پڑھنے میں آگے جا رہی ہیں, اور لڑکے ہمارے بالکل پڑھائی میں آگے نہیں ہیں. اس وجہ سے بھی لڑکیوں کا رشتہ مسلمان لڑکوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے پھر غیروں کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے. اس لیے لڑکوں کو تعلیم کے اندر خوب آگے بڑھانا, اور لڑکیوں کی تعلیم کی مکمل نگرانی کرنا, اور اپنے گھر کے ماحول کو مسجد والا ماحول بنانا. روزانہ 10 منٹ آپ اپنے گھر میں نکالیں اور بچوں کو سمجھائیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے. ہم دنیا میں جو آئے ہیں ایمان والے بن کر کے آئے ہیں, مرنے کے وقت بھی ہمیں ایمان کے ساتھ مرنا ہے. تمام پیغمبروں نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے کہ تمہاری موت اگر آئے تو ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے, ورنہ آخرت تمہاری تباہ و برباد ہو جائے گی. بہرحال یہ بہت لمبا موضوع ہے, صرف ایک مجلس میں ساری باتیں نہیں آ سکتی. علماء کرام سے آپ کا رابطہ مضبوط رہنا چاہیے. اس پرفتن دور میں آپ کا ایمان, آپ کے گھر والوں کا, بچوں بچیوں کا ایمان اگر بچ سکتا ہے, کوئی ایک چنگاری اگر آپ کے دلوں میں ایمان کی جلانے والے ہیں, تو وہ علماء کرام ہیں جن کے سینوں میں قرآن کریم ہے. علماء کرام سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں اور ان سے مشورے لیں کہ ایسا ماحول چل رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور گھر کے اندر دینی ماحول کو قائم کرنا, مختلف کتابیں علماء کرام کے مشورے سے منگوا کر کے روزانہ 5-10 منٹ پڑھانا, بچوں کو ایمان کیا, اسلام کیا, نماز کیا, روزہ کیا, یہ سب سکھانا ہے. ماحول اگر ہم بدلنا چاہیں گے تو بدلیں گے, ورنہ جو آنے والی نسل ہے وہ ہمیں بالکل معاف نہیں کرے گی, ہمیں بد دعا دے گی کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں نہیں سکھایا ہے.
بس 1 منٹ کی آخری بات بتا دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے. ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنے باپ کو ایک جگہ باندھ کر کے مار رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس نوجوان کو ڈانٹا اور اپنا درہ نکالا اس کو مارنے کے لیے کہ تو اپنے باپ کو اس طرح باندھ کر کے مار رہا ہے. تو وہ جو باپ جو بندھا ہوا ہے جھاڑ میں درخت میں وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین میرے اس بیٹے کو مت مارنا, میں نے بھی اپنے باپ کو اسی جگہ باندھ کر کے مارا تھا, میں نے بھی اپنے باپ کو اسی جگہ باندھ کر کے مارا تھا, اسی کا نتیجہ میں بھگت رہا ہوں. اگر ہم نے اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کی, تربیت کی فکر نہیں کی, علماء کرام کے رہبری کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بنایا تو پھر ہماری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی اور بد دعا ہمیں دے گی. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شہر پیلیر کے علماء کرام اور دیگر مساجد کے ذمہ دار حضرات اور عمائدین شہر وغیرہ قابل تعریف ہیں کہ سب نے مل کر کے اس طرح کے پرفتن ماحول میں عورتوں کے لیے الگ سے مردوں کے لیے الگ سے پروگرام کا انتظام فرمایا ہے, آپ کے لیے فکر کی ہے. ان کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور پورے شہر کے علماء کرام کو متحد بن کر کے مزید دینی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.